آج تو میں بہت خوش ہوں، ساس جو بن گئی ہوں۔ فریال نے ارحم کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ویسے ارحم، تمہاری وجہ سے ہمیں بہت باتیں سننی پڑیں۔ تم نے جو کچھ کہا میں نے ویسا ہی کہہ دیا۔ ہم رشتہ مانگنے گئے تھے اور تمہارے کہنے پر رنگ پہنانی پڑی۔ مرحا نے تو کچھ نہیں کہا مگر سویرا نے باتوں باتوں میں جتا دیا تھا کہ منگنیاں یوں اچانک نہیں کی جاتیں، اور وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے 2 گھنٹے پہلے بتایا کہ ہم انگوٹھی بھی پہنائیں گے، اور نکاح کا سن کر تو مرحا خود بھی پریشان ہو گئی تھی، اور وہ حق پر ہے۔ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ فریال ارحم کو باتیں سنا رہی تھی۔ اچھا نا مما، اب بس بھی کریں اور جلدی سے مجھے اپنی بہو کا نمبر دیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ارحم جانتا تھا کہ اس کی شرائط کچھ مناسب نہیں تھیں، مگر اب وہ ہبا کے بنا رہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے جلد از جلد نکاح اور پھر رخصتی کے لیے کہہ دیا تھا۔ اور ارحم کی اس بات پر فریال نے اسے نظر انداز کیا۔ ماما، آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے ہبا کا نمبر دیجیے۔ ارحم کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ بیٹا، اس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ اور فریال کی اس بات پر ارحم نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ ماما مذاق نہ کریں، پلیز جلدی سے نمبر دیں۔ ارحم اب ضد کرنے لگا۔ اچھا لکھو۔ فریال نے نمبر لکھوانا شروع کیا تو ارحم پھر سے بول پڑا، یہ تو چچی جان کا نمبر ہے، تو اپنی چچی جان کے نمبر پر کال کر کے اپنی بیوی سے بات کر لو۔ فریال اپنے بیٹے کو کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ماما، آپ کہہ دینا پلیز۔ ارحم کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مرحا کو فون کر کے کہتا کہ اسے مرحا کی بیٹی سے بات کرنی ہے۔ تمہارے پاس موبائل ہے نا، تو کر لو فون۔ فریال نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ماما پلیز آپ چچی جان سے کہہ دینا۔ ارحم اب فریال کی منتیں کرنے لگا۔ اچھا، مرحا کا نمبر ملا کر دو۔ فریال بھی ارحم کے بار بار بولنے سے بیزار سی ہونے لگی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو مرحا؟ تمہارا داماد ہبا سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اور فریال کی بات سن کر مرحا نے ہبا کو آواز دی۔ ہبا، ارحم سے بات کر لو۔ مرحا نے کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ او ہو، اب وہ تمہارا شوہر ہے؟ مرحا نے آہستہ آواز میں کہتے ہوئے ہبا کو موبائل دیا اور روم سے باہر چلی گئی تھی۔ ہاں ہاں، ہیلو، السلام علیکم۔ ہبا کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وعلیکم السلام، ارحم نے کافی چہک کر جواب دیا، اور فریال اس کے اس انداز پر سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ میرا بیٹا کتنا خوش ہے، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ دل ہی دل میں وہ اپنے بیٹے کی لمبی زندگی اور خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگی۔ ارحم بات کرتے ہوئے باہر لان میں آ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ارحم نے خوشی سے پوچھا۔ ہبا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ہبا کو جواب دینے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ نہیں کوئی اور، ظاہر سی بات ہے، آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں نا۔ ارحم نے حیرت سے موبائل کو دیکھا تھا کہ جیسے وہ موبائل نہ ہو، ہبا ہو۔ جی میں ٹھیک ہوں، ہبا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہبا، میں کوئی جن نہیں ہوں، آپ کا ہسبینڈ ہوں، جو کل ہی آپ کی زندگی میں آیا ہے۔ اور ارحم کی اس بات پر ہبا کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ جی، ہبا نے گلا گھنگارتے ہوئے کہا۔ اف، یہ کیا جی لگایا ہوا ہے؟ ہبا جان، صحیح طرح بات کرو نا۔ ارحم کو ہبا پر زیادہ ہی پیار آ رہا تھا۔ ہیں جان؟ ہبا کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کیوں؟ اتنی کنفیوز کیوں ہو؟ اب ارحم بھی اس کے نروس ہونے سے بیزار ہونے لگا۔ وہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہبا جو نہیں کہنا چاہتی تھی وہ کہہ گئی۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ ارحم کو ہبا کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اپنی قسمت سے، ہبا نے بمشکل کہا۔ کیوں؟ ارحم ہبا کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ بس ویسے ہی، ہبا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ انٹری ٹیسٹ کیوں نہیں دے رہی؟ ارحم اصل مدے پر آیا۔ بس ویسے ہی، ہبا نے اداسی سے کہا۔ ایسے ویسے نہیں، مجھے وجہ بتاؤ۔ ارحم نے خفگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ شوق ہے پڑھنے کا؟ ارحم نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہے، مگر اب شادی ہو رہی ہے تو اس لیے مزید نہیں پڑھنا۔ ہبا نے بات بدلنی چاہی۔ شادی ہونے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ بندہ جینا چھوڑ دے۔ کل میں آؤں گا، اپنے ڈاکومنٹس نکال کر رکھنا۔ ارحم نے جیسے حکم صادر کیا تھا، لیکن میری بکس اور ڈاکومنٹس سب وہاں ہیں، ہبا نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا۔ اچھا، صبح تیار رہنا، میں 10 بجے تک آؤں گا، پھر آپ کی بکس اور ڈاکومنٹس سب لے آئیں گے۔ ارحم کے کہنے پر ہبا حیران رہ گئی۔ میں آپ کے ساتھ؟ ہبا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ جی میرے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ارحم نے معنی خیز انداز میں کہا تو ہبا لاجواب ہو گئی۔ اور ایک اور بات، موبائل فون نہیں ہے آپ کے پاس؟ ارحم کو یاد آیا تو پوچھنے لگا۔ نہیں، ماما نے لے کر دیا تھا، مگر مجھے شوق نہیں تھا، اس لیے میں نے ماما کو ہی دے دیا تھا۔ ہبا زمل کے بارے میں بتا رہی تھی۔
مگر میں نہیں جاؤں گی، ہبا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ارحم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سب کیا کہیں گے؟ ہبا کچھ کنفیوز تھی۔ او اچھا، تو یہ مسئلہ ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ ایسا کرو میری چچی جان سے بات کرواؤ۔ ارحم کو اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ آئی تو اس نے مرحا سے بات کرنے کا کہا۔ اچھا بلاتی ہوں۔ ہبا کا اتنا کہنا تھا کہ ارحم پھر سے بول پڑا۔ ایک منٹ میری پیاری ہبا، بات تو سنو۔ ارحم کو کچھ یاد آیا تھا۔ جی کہیے، ہبا نے پوچھا۔ آئی لو یو مائی سویٹ ہارٹ۔ اور ارحم کے اظہار پر اباہ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑنے لگا۔ میں مما کو بلاتی ہوں۔ اور ہبا کے کہنے پر ارحم کہا لگا کر ہنسا تھا۔ ہاں جی بلائیے اپنی مما کو۔ مما تو کیا، دنیا کا کوئی شخص بھی مجھے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے سے نہیں روک سکتا۔ اس سے پہلے ارحم مزید کچھ کہتا، ہبا نے جلدی سے جا کر فون مرحا کو دے دیا تھا۔ مرحا ارحم سے بات کر کے فارغ ہوئی تو ہبا کے پاس آئی تھی۔ ہبا بیٹا، کل صبح 10 بجے تیار رہنا، ارحم آئے گا تمہیں لینے۔ مرحا یہ سب بول کر جا چکی، مگر ہبا یہی سوچنے لگی کہ کیا واقعی ایک عورت پر اس کے شوہر کا اتنا حق ہوتا ہے کہ کوئی اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یا اللہ، میری قسمت اچھی کرنا، میں اب مزید کسی آزمائش پر پوری نہیں اتر سکتی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنے لگی۔ اگلے دن ارحم اپنے بتائے ہوئے وقت پر ہبا کو لینے پہنچ چکا تھا۔ مرحا کا فون بجا تھا۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ اچھا میں بھیجتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مرحا نے فون بند کر دیا تھا۔ جاؤ ہبا، ارحم آیا ہے۔ مرحا نے اسے آواز دی تو ہبا جلدی سے روم سے باہر آئی تھی۔ جی مما، وہ کہاں ہیں؟ ہبا نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ باہر ہے، کہہ رہا ہے واپسی پر آئے گا، ابھی لیٹ ہو رہا ہے۔ مرحا نے بتایا تو ہبا خدا حافظ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئی تھی۔ ہبا نے حجاب کیا ہوا تھا، عبایا پہنے، بالوں کو سکارف سے چھپائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارحم لائٹ بلو کاٹن کا شلوار سوٹ پہنے، بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، سن گلاسز لگائے، گاڑی سے باہر کھڑا ہبا کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گیٹ سے باہر آئی تو دیکھا وہ موبائل فون پر مصروف تھا۔ وہ ارحم کے قریب گئی تو ارحم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ ہبا نے سلام کیا تو ارحم نے مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وعلیکم السلام، زہے نصیب، آئیے جی آئیے۔ یہ کہتے ہوئے ارحم نے گاڑی کی دوسری سائڈ جا کر ہبا کے لیے دروازہ کھولا تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ہبا کے دل کو انجانی سی خوشی نے آن گھیرا کہ ارحم نے اسے دیکھ کر اتنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ارحم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تو ہبا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہبا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آج کا دن صرف اور صرف میرا ہے، آپ کو سارا دن میرے نام کرنا ہوگا۔ ارحم نے معنی خیز نظروں سے ہبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ہبا نظریں جھکا گئی۔ اپنی زندگی آپ کے نام کر چکی، یہ دن تو بہت چھوٹی بات ہے۔ اس نے صرف سوچا ہی تھا مگر کہہ نہیں پائی۔ جب ہبا اور ارحم زمل کے گھر پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ زمل گھر میں اکیلی ہی تھی، حمزہ اور حماد جا چکے تھے۔ ارحم بیٹا بیٹھو نا، پہلی بار آئے ہو اور ایسے ہی جا رہے ہو؟ زمل نے گلہ کیا تھا۔ نہیں آنٹی، ابھی دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی آئیں گے، ارحم نے کہا اور پھر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ ارحم نے انٹری ٹیسٹ کے لیے ہبا کے ڈاکومنٹس جمع کروائے اور پھر ارحم اسے لے کر شاپنگ مال چلا گیا تھا۔ ارحم نے ہبا کے لیے جو چیزیں خود پسند کیں بس وہی شاپنگ تھی، ورنہ ہبا کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پہلے بھی زمل ہی ہبا کے لیے چیزیں خریدا کرتی تھی۔ زمل جو بھی لے آتی ہبا اسی میں خوش ہو جاتی۔ اسے ویسے بھی شاپنگ کا زیادہ شوق نہیں تھا، زمل زبردستی ہی لے جایا کرتی تھی اور آج اسے ارحم لے آیا تھا۔ کیسی لڑکی ہو، شاپنگ کا شوق نہیں؟ شکر ہے مجھے شاپنگ کی تھوڑی سمجھ بوجھ ہے، ورنہ ہم تو ویسے ہی واپس چلے جاتے، ارحم نے اسے خفگی سے کہا۔ ابھی ہم کھانا کھانے جائیں گے، پھر سی ویو اور پھر گھر، ارحم نے کہا تو ہبا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مگر گھر میں سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہبا نے منہ بسورے کہا۔ میں نے چچی جان کو میسج کر کے بتا دیا تھا کہ ہم دونوں ذرا لیٹ آئیں گے۔ ارحم نے ہبا کا ہاتھ پکڑا تو ہبا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ پلیز ارحم، ہاتھ چھوڑیں۔ یہ کہتے ہبا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھا ماں میری جان، چلو فی الحال رعایت کر رہا ہوں، مگر شادی کے بعد کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ارحم نے ہبا کی شہد رنگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ چلو ہبا جان، یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے ہبا کا ہاتھ پکڑے اسے لفٹ میں لے گیا۔ ارحم اگر لائٹ چلی گئی تو ہم اس میں بند ہو جائیں گے، ہبا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے ہوئے فکر سے کہا۔ ہم دونوں لفٹ میں بند ہوں اور لائٹ چلی جائے، لفٹ کا دروازہ جیسے ہی بند ہوا
ارحم گنگناتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ہبا پیچھے ہو رہی تھی، اور پھر مزید پیچھے ہونے کی جگہ ختم ہو گئی تو ارحم اس کے مزید قریب آیا تھا، اتنا قریب کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، اور مرحا کا چہرہ شرم اور خفت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ ارحم پلیز ایسا مت کریں۔ ہبا نے اب اپنے اور ارحم کے درمیان فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ اتنے پیار سے کہو گی نا تو جان بھی دے دوں گا، ایک بار کہہ کر تو دیکھو۔ یہ کہتے ہی وہ پیچھے ہٹا تھا اور ہبا کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ ہبا جان آئس کریم کھانی ہے؟ ارحم نے پوچھا تو ہبا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یار ناراض کیوں ہوتی ہو؟ مذاق کر رہا تھا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لیتے میری جان۔ ارحم کے لہجے میں جیسے چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ آپ مجھے بار بار ہبا جان کیوں کہتے ہیں؟ ہبا نے ارحم کی طرف بغیر دیکھے کہا۔ ہا ہا ہا، اتنی دیر سے اس لیے پریشان ہو؟ ویسے میرا آپ کو جان کہنا اچھا نہیں لگتا کیا؟ ارحم نے معنی خیز نظروں سے ہبا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اگر کسی نے سن لیا تو۔ ہبا نے کہنا کچھ اور تھا، کہہ کچھ اور گئی، اور ہبا کی اس بات پر ارحم کا کہا گونجا تھا۔ ہا ہا، یعنی آپ کو میرا جان کہنا اچھا لگتا ہے؟ ارحم نے ہبا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ بس آپ نہ بولا کریں۔ ہبا کے الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی نہیں بولوں گا، لیکن شادی کے بعد پھر سب کے سامنے بولوں گا، پھر مجھے مت روکنا۔ ارحم آج اسے بہت تنگ کر رہا تھا۔ پلیز ارحم، گھر چلے نا۔ ہبا اس کی باتوں سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے اب شاید راہ فرار چاہتی تھی۔ نہیں، اس سارے پلان کے بارے میں چچی جان کو بتا چکا ہوں۔ پہلے ہم کھانا کھائیں گے، پھر سی ویو اور پھر گھر، لیکن اس سب سے بھی پہلے ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا موبائل پسند کریں گے۔ ارحم کے کہنے پر ہبا پریشان ہو گئی تھی۔ ارحم، ماما کا موبائل ہے نا، اس پر کال کر لیا کریں۔ اور ہبا کی اس بات پر ارحم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ واہ واہ واہ، کیا بات کہی ہے آپ نے، بہت اچھے بھائی۔ بندہ اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو کال یا میسج بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں چچی جان کے موبائل پر تو میسج کرنے سے رہا کہ چچی جان ہبا سے کہیے گا کہ وہ مجھے بہت یاد آ رہی ہے، یا پھر چچی جان ہبا سے کہیے گا کہ ارحم کہہ رہا تھا آئی لو یو، تو پھر مجھے وہ چھوٹا سا موبائل دلا دیں جو بٹنوں والا ہو۔ ہبا کی بات پر ارحم کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کیوں بھائی؟ ارحم نے ہبا کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ کیمرے والے موبائل سے معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیلتی ہیں، اگر گم ہو جائے تو ساری تصویریں اور ویڈیوز آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ ہبا اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر ارحم اس کا ہاتھ پکڑے اسے موبائل ایجنسی میں لے آیا اور ہبا کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود اسے آئی فون دلا دیا تھا۔ پھر دونوں نے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھایا اور اس کے بعد آئس کریم سے لطف اندوز ہوئے، اور ہبا کے نہ کرنے کے باوجود ارحم اسے سی ویو لے گیا۔ ابھی میری توجہ ملنے پر اتنا اترا رہی ہو، دیکھنا جب ہمارے 3-4 بچے ہو جائیں گے نا تو پھر یہ دن یاد آئیں گے، ارحم نے ہنستے ہوئے کہا تو ہبا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑنے لگا۔ او ہو، ابھی سے اتنا شرما رہی ہے میری وائف، ارحم نے ہبا کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ہبا نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ پلیز ارحم، گھر چلیں، آپ بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خفگی سے رخ پھیر گئی تھی۔ ابھی تو مجھ سے بچ رہی ہو، شادی کے بعد تو میرے ہی گھر جانا ہوگا۔ ارحم کو وہ شرمائی سی ہبا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلو ہبا جان، کیا یاد کرو گی، گھر چلتے ہیں، لیکن آج کا دن بہت یادگار رہے گا۔ ارحم آپ کو بہت چاہتا ہے ہبا۔ ارحم کے دل میں ہمیشہ سے ہبا تھی، اور ہبا کی جگہ اس دل میں کوئی اور کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ ارحم کی پہلی اور آخری چاہت ہبا ہے۔ ارحم کے اظہار محبت پر ہبا نظریں جھکا گئی تھی۔ سارے رستے ارحم کچھ نہ کچھ بولتا رہا، یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ ہبا جانے لگی تو ارحم نے کہا کہ یہ شاپنگ بیگز تو لے جاؤ۔ میں نہیں لے جا رہی، یہ سب آپ بری میں رکھ دیجئے گا۔ یہ سب بول کر وہ گاڑی سے اتری اور گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ مزمل نے اسے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو ارحم کا پوچھ لیا، ارحم بھائی کہاں ہیں؟ وہ باہر۔ ہبا سٹ پٹا گئی تھی۔ او ہو، اندر بلائے نا انہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ارحم کو بلانے گیا، مگر ارحم اس وقت تک ان کی گلی سے نکل چکا تھا۔ السلام علیکم مما۔ ہبا گھر آئی تو مرحا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تبھی اس نے مرحا کو مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری جان؟ یہ کہتے ہوئے مرحا نے ہبا کا ماتھا چوما تھا۔ ماما میں ٹھیک ہوں، باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ گھر میں خاموشی ہے، ہبا نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ سب بازار گئے ہیں، تمہاری شادی کی تیاریاں جو کرنی ہیں۔ ہبا نے سالن میں چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں نہیں گئیں؟ ہبا نے پوچھا۔ میں اور مزمل گھر پر ہی رہ گئے،
ہم تمہارے ساتھ کل جائیں گے۔ مرحا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پاپا بھی گئے ہیں؟ اور ہبا کے اس سوال پر مرحا نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ تم زہیب کا پوچھ رہی ہو؟ جی مما، وہ مجھے بالکل بابا حماد کی طرح لگتے ہیں۔ میں نے ان کے رویے سے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا کہ مجھے لگا ہو کہ وہ مجھے سوتیلا سمجھتے ہیں۔ پہل میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ پاپا پر میرا کوئی حق نہیں ہے، شاید میں ان پر بوجھ بن گئی ہوں، اسی لیے میں نے مزید پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ مگر اب مجھے پتہ چلا کہ میں بالکل غلط تھی۔ وہ جیسے بیا سے پیار سے بات کرتے ہیں، مجھ سے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر وہ فرق نہیں کرتے تو پھر میں کیوں کروں؟ ماما، رشتے تو احساس سے بنتے ہیں، کیونکہ اگر خون کے رشتوں میں احساس ختم ہو جائے تو وہ رشتے نہیں، زنجیریں بن جاتی ہیں اور آخر کار ایک دن ٹوٹ ہی جاتی ہیں۔ اور میں نے تو ساری زندگی احساس کے رشتے ہی دیکھے ہیں۔ میرے سگے تو مجھے اب ملے ہیں، ورنہ ساری زندگی میں نے ان لوگوں کے ساتھ گزاری ہے جن سے میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ماما، کیا آپ جانتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اور ہبا کی اس بات پر مرحا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ نانی جان سے۔ ہبا انیسہ بیگم کے بارے میں بات کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے سب سے زیادہ چاہا، اپنے نواسے سے زیادہ مجھ سے محبت کی۔ مجھے ساری زندگی اس بات پر افسوس رہے گا کہ وہ میری خوشیاں نہیں دیکھ سکیں۔ کاش وہ زندہ ہوتیں تو کتنی خوش ہوتیں۔ وہ تو مجھے دیکھ دیکھ کر جیتی تھیں۔ میں اداس ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتی تھیں۔ یہ سب کہتے ہوئے ہبا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اور پتہ ہے ماما، ان کے بعد مجھے اگر کسی سے محبت ہے تو وہ ماما جمل اور بابا حماد ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میں بالکل بے یار و مددگار تھی۔ انہوں نے مجھے صرف پالا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے مجھے میری ذات کا اعتماد دیا۔ وہ تو دنیا نے مجھے بتایا کہ وہ میرے اپنے نہیں تھے، ورنہ اگر دنیا مجھے نہیں بتاتی تو مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں انہیں کہیں سڑک سے ملی تھی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر مرحا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ماما، 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 ہبا پکار رہی تھی، مگر مرحا کو سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ تب ہی ہبا نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، اور تب ہی مرحا جیسے ہوش میں آئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا ہوا؟ مرحا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، لیکن مرحا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ کیا ہوا ماما؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہبا مرحا کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ اپنے روم میں جاؤ، مرحا نے کہا اور برنر آف کر کے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہبا پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زہیب سب کے ساتھ بازار گیا تھا، اسی لیے وہ روم میں اکیلی تھی، اور اب روم میں آ کر دروازہ بند کر کے بہت روئی تھی۔ کیا زہیب کی آنکھوں میں ہبا کے لیے خلوص تھا جو میں دیکھ ہی نہیں پائی؟ کیا زہیب کو ہبا بیا کی طرح ہی عزیز ہے؟ وہ رو رہی تھی، مگر آج اس کے یہ آنسو صرف ندامت اور پچھتاوے کے تھے۔ آج اس نے رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ جو کوتاہیاں وہ کر چکی تھی، اس کا ازالہ وہ زندگی بھر نہیں کر سکے گی۔ ہبا پریشان تھی، اس سے رہا نہیں گیا تو وہ مرحا کے روم میں آئی۔ دروازہ نوک کیا تو مرحا نے دروازہ کھولا تھا۔ ماما، آپ کیوں پریشان ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، ہبا نے فکر سے کہا۔ نہیں بیٹا، بس ویسے ہی دل بھر آیا تھا، اس لیے رو کر دل ہلکا کر لیا، مرحا نے ہبا کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہبا کو اپنی ماں کی بات تو سمجھ نہیں آئی، مگر پھر وہ بات کو کریدنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ ہو گئی۔ ہبا چاہتی تھی کہ مرحا کا موڈ کچھ بہتر ہو جائے، تبھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ اچھا ماما، آپ آئیں میرے ساتھ، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ ہبا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے روم میں لے گئی۔ یہ دیکھیں ماما، اس نے مرحا کو آئی فون دکھاتے ہوئے کہا۔ زبردست، ارحم نے لے کر دیا ہے؟ مرحا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہبا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اللہ تمہیں ارحم کے ساتھ خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ مرحا نے ہبا کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھا تو اسے دعا دی تھی۔ ماما، انہوں نے میرے لیے اور بھی بہت سی چیزیں خریدی تھیں، مگر میں نہیں لائی۔ 3-4 ڈریس تھے، 2 جوڑی سینڈل اور بہت ساری جیولری۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ سارا سامان میری بری میں رکھ دیں، اور ہبا کی اس بات پر مرحا نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ میری بچی بہت سمجھدار ہے، جمل نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، وہ واقعی ایک بہت اچھی ماں ثابت ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے مرحا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ماما، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہبا مرحا کی نم ہوتی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، تبھی اس سے پوچھنے لگی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ چھوڑو ان باتوں کو، آ کر میرے ساتھ کھانا لگاؤ، وہ لوگ ابھی آتے ہی ہوں گے، مرحا نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ ہبا اور مرحا ابھی کھانا لگا رہی تھیں کہ سب لوگ آ گئے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ارتضیٰ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس نے سلام کیا تھا۔
وعلیکم السلام۔ مرحا اور ہبا نے سلام کا جواب دیا۔ ہاں بھائی، ہبا صاحبہ تو بہت خوش لگ رہی ہیں۔ ارحم بھائی نے خوب شاپنگ کروائی ہوگی اور موبائل بھی دلوایا ہوگا، ہے نا؟ ابھی ارتضیٰ ہبا کو تنگ ہی کر رہا تھا کہ باقی سب لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ سبھی بہت تھکے ہوئے تھے۔ آپ سب لوگ فریش ہو جائیں، ہم نے کھانا لگا دیا ہے۔ مرحا کے کہنے پر سبھی سامان ایک سائڈ پر رکھ کر فریش ہونے چلے گئے اور پھر سب نے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا تھا۔ ارتضیٰ، مزمل، اسوا اور بیا کا تو اتنا شور تھا کہ کسی اور کی کوئی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ احتشام اور سویرا ان سب کو ڈانٹ رہے تھے، مگر مجال ہے کہ ان پر کسی بات کا ذرا سا بھی اثر ہوتا۔ ان کے مطابق شادیاں روز روز تو نہیں ہوتیں، سو وہ سب اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور پھر گھر کے بڑے بھی زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے کہ جانے پھر کب ملنا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد سب نے ہبا اور مرحا کو شاپنگ دکھائی۔ ہبا کو تو جمائیاں آ رہی تھیں، تب ہی ارتضیٰ زور سے بولا، آج ہم اس گھر میں رت جگا منائیں گے اور جو بھی سویا ہم اس کے منہ پر کالک لگا دیں گے۔ زہیب کی امی بہت تھک گئی تھیں، لہٰذا انہوں نے سختی سے منع کیا کہ اگر کوئی غلطی سے ان کے پاس بھٹکا بھی تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ مگر بچوں کی بھی وہ نانی دادی تھیں، سو وہ ان کے لیے الگ سے پلان بنانے لگے تھے۔ گھر کے بڑے تو رات 2 بجے کے بعد سو گئے، مگر بچے ساری رات جاگتے رہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہبا بھی مجبوراً ان کے ساتھ موجود رہی، اور صبح 4 بجے جب فجر کی اذان ہوئی تو ہبا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز کے لیے اپنے روم میں آ گئی۔ جیسے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اپنا بستر سنبھال لیا۔ جیسے ہی لیٹی، نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ پھر کسے خبر تھی کہ اس کے موبائل پر کوئی بار بار کال کر رہا تھا۔ رات بھر تو ویسے بھی موبائل روم میں ہی تھا، تب بھی ارحم کال کر کر کے تھک گیا تھا، اور پھر صبح کی نماز کے بعد بھی دوبارہ سے کال کرنے لگا، مگر جواب ندارد۔ ہبا کی بچی، میں نے اس لیے تو موبائل لے کر نہیں دیا نا کہ میری کال ہی ریسیو نہ کرو، ایک بار شادی ہو جائے تو پھر دیکھوں گا کہ آپ مجھے کیسے اگنور کرتی ہو، وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے پیچ و تاب کھانے لگا تھا۔ ماہی، مجھے ناشتہ دو، میں نے آفس جانا ہے۔ زہیب نے مرحا سے کہا تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ زہیب نے اس سے کیا کہا تھا، تو وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ماہی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زہیب نے مرحا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، تو جیسے ہی وہ ہوش میں آئی، جج جی، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ زہیب نے اسے ہاتھ پکڑ کر پھر سے بٹھا دیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ زہیب نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مرحا کا ہاتھ ہلکا سا دباتے ہوئے پوچھا، تو مرحا نے نام میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، جب مناسب لگے تو بتا دینا، اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم آرام کرو، میں آفس جا کر چائے پی لوں گا۔ زہیب نے کہا تو مرحا فوراً سے اٹھ گئی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ میں ٹھیک ہوں۔ مرحا جیسے ہی روم میں گئی، زہیب گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جانے کیا ہو گیا ہے اسے، یہ سوچتا ہوا وہ خود بھی روم سے باہر چلا گیا تھا۔ ناشتے کے دوران بھی زہیب کو مرحا کچھ اداس سی لگی، مگر ابھی وہ زہیب کو کچھ نہیں بتا رہی تھی، سو اس نے بھی مرحا کو مجبور نہیں کیا۔ زہیب کے آفس جانے کے بعد مرحا برتن اٹھا کر کچن میں جانے لگی تو احتشام سامنے سے جاتا ہوا نظر آیا۔ شاید احتشام باہر جا رہا تھا، تبھی مرحا نے اسے مخاطب کیا، بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مرحا نے آواز دی تو وہ اس کی طرف آ گیا۔ ہاں مرحا بولو۔ بیٹھیں بھائی، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ پھر وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ بھائی آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ مرحا نے احتشام کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو میں بھلا اپنی بہن سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ احتشام کا لہجہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ پتہ ہے مرحا، تم ایک بہت اچھی بہن، بہت اچھی بیٹی، بہت اچھی ماں اور بہت اچھی شریک حیات ثابت ہوئی، مگر صرف اشر کی، زہیب کی نہیں۔ میں نے ہمیشہ سے تمہارے رویے کو محسوس کیا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، مگر جب سے ہبا اس گھر میں آئی ہے، زہیب کے ساتھ تمہارا رویہ انتہا سے زیادہ سرد ہو گیا ہے۔ مرحا، جب سے ہبا ملی ہے تمہیں صرف ہبا ہی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ تم بیا اور مزمل کو بھی نظر انداز کر رہی ہو، اور زہیب تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ اس دن جب نکاح کی بات کرنے کے لیے تم نے مجھے اور زہیب کو ڈرائنگ روم سے باہر بلایا تو ایک بار بھی تم نے زہیب سے کچھ نہیں پوچھا، کوئی مشورہ نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہبا کا سوتیلا باپ ہے نا؟ یہی وجہ ہے نا؟ مرحا، تم نے لوگوں کی اچھائی اور برائی کا پیمانہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے مطابق جس نے ہبا کو ڈھونڈا وہ اچھا تھا، اور جس نے نہیں ڈھونڈا وہ برا تھا۔ جس نے ہبا سے محبت کی وہ بہترین، اور جس نے نہیں کی وہ بدترین۔ چلو مان لیا کہ زہیب نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، تو کیا تم اس کے وہ سارے احسانات بھول گئی کہ اس نے اس وقت تمہارا ہاتھ تھاما جب ساری دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا؟ تم بیوہ ایک بچی کی ماں تھی، لیکن زہیب نے تمہیں عزت و مان، مقام،
وہ سب دیا جس کے بارے میں تم دوبارہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے تمہیں آج تک خوش رکھا، کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، لیکن تم نے اس کی شکر گزاری کرنے کی بجائے کفر کیا۔ ہمیشہ ہبہ کو لے کر زہیب کی ذات کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن مرحا یہ بات صرف میں جانتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکا اس نے ہبہ کو تلاش کیا۔ اس نے کئی بار میرے ساتھ جا کر اسے ڈھونڈا ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ تمہیں نہیں جتانا چاہتا تھا کہ وہ ہبہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں مرحا کو سرپرائز دوں گا، جس دن ہبہ مل جائے گی میں اسے گھر لے کر جاؤں گا، مگر شاید اس کے نصیب میں ہی نہیں لکھا تھا کہ ہبہ اسے ملتی۔ لیکن مجھے یہ سب تمہیں نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ میں بھی تمہاری نظر میں چھوٹا ہی ہوں گا۔ لیکن مرحا، میری اتنی گزارش ہے کہ وقت پر اس فرشتہ صفت انسان کی قدر کر لو، یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن تم میری بہن ہو اسی لیے سمجھا رہا تھا۔ تم مجھے میری بیٹی کی طرح عزیز ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارو۔ میں نے یہ سب تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اس لیے کہا ہے کہ تمہارے اور زہیب کے درمیان وہ فاصلے جو تم نے بنا دیے ہیں انہیں ختم کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی زندگی میں بھی ہم کبھی جدا نہ ہوں، اس لیے میں نے زہیب سے بیاہ کا ہاتھ ارتضاء کے لیے مانگا تھا۔ جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ احتشام کے سوال پر بھی مرحا نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر مرحا رضامند ہوگی تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ مرحا، زندگی کا ایک طویل عرصہ تم نے لا علمی اور کوتاہیاں کرتے گزار دیا، مگر اب وقت ہے کہ زہیب کی طرف قدم بڑھاؤ، اس سے بات کرو اور اپنے ہر اس عمل کی معافی مانگو جس کی وجہ سے تم ہمیشہ اسے دکھ پہنچاتی رہی ہو۔ بیاہ اور ارتضاء کے رشتے کے بارے میں سوچ کر مجھے بتانا، اور بہتر ہے کہ پہلے زہیب اور خالہ سے مشورہ کر لینا۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے منظور ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے احتشام نے مرحا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب رونا بند کرو، سب اٹھنے والے ہیں۔ یہ سب بول کر احتشام باہر چلا گیا تھا، مگر مرحا اب خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ کل اسے ہبہ اور آج احتشام نے آئینہ دکھایا تھا۔ پیارے سامعین محترم، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید اس طرح کے اچھے ناولز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔